اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں۔ سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ تک پہنچاتے ہیں آیات کے ترجمے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے، آمین۔ اے رب ہمارے، ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ رب فرمائے گا، دتکارے رہو، پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ انہیں یہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ فرمایا، تم زمین میں کتنا ٹھہرے؟ برسوں کی گنتی سے۔ بولے، ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ؟ تو گننے والوں سے دریافت فرماؤ۔ فرمایا، تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا اللہ سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے عزت والے عرش کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے، اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔ اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنے کے نہ لائیں، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں تو ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے، تو تمہارا پردہ کھول دیتا۔ بے شک وہ یہ بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، تو جس چرچے میں تم پڑے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے، اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے سہل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے، تو اس کا مزہ چکھتے
اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بری ہی بات بتائے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ ہاں، اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے، اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کو اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کے سکون کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو ان اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، کیا نوکر بشرطے یہ کہ شہود والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ